بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہم نے تراویح کے اندر قرآن پاک سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سورہ اعراف کی ابتدا میں اپنی نعمتوں کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندے سخت گرفت ہونے سے پہلے قرآن کی قدر کر لو۔ زمین میں قیام، اسباب معیشت، تخلیق آدم، تکبر، ابلیس، گمراہ افراد سے بچو۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور تکبر ابلیس، اس سے تکبر جو بھی بندہ کرے گا اللہ تعالیٰ کبھی اس بندے کو معاف نہیں۔ تکبر صرف ایک ذات کے لیے، بس المتکبر جس کا نام ہے، بس ختم۔ باقی سب جو ہے نا وہ ہستیاں ڈاؤن نیچے ہی ہیں، صرف عزت والی اور تکبر والی ذات ایک ہے، المتکبر جس کا اس میں گرامی ہے۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، اللہ کے بندو ان لوگوں سے دور دوڑو جو تمہیں قرب الہی سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ والوں کا نزدیک، اللہ والوں کا قرب حاصل کرو۔ صحبت سالے تورا سالے کنن، صحبت تالے تورا تالے کنن۔ چنگیاں دی صحبت تینوں چنگا بنا دے گی، بریاں دی صحبت تینوں برا بنا دے گی۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے 4 ندائیں فرمائی ہیں، یا بنی آدم، یا بنی آدم، 4 مرتبہ اللہ نے فرمایا۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے یہ ظاہری لباس بھی تمہارا ٹھیک ہونا چاہیے، اتنا بھی گندا نہ ہو کہ لوگ کہیں پتہ نہیں کتنا غریب آدمی ہے نہیں۔ ظاہری لباس کے ساتھ ساتھ اللہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو اندر کا لباس ہے نا، تقوی کا لباس، یہ دنیا کا سب سے بہترین خوبصورت ترین لباس۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا جنات کی بصارت کا، کہ جنات تمہیں وہاں سے سنتے ہیں جہاں سے تم لوگ نہیں سن سکتے۔ جنات کی بصارت بڑی زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد کیا کہ یہ جو مشرکین ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، ان کو کس نے کہا ہے؟ اللہ نے تو نہیں کہا کہ ننگے ہو کے بیت اللہ کا طواف کرو، نہ، یہ اللہ کی کوئی فرمان نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا کوئی فرمان نہیں تھا۔ پھر عبادت کے وقت زیب و زینت اور اختیار کرو۔ جب بندہ آئے نا نماز پڑھنے کے لیے تو ایسا لباس ہونا چاہیے کہ اگر وہیں سے اٹھ کر آپ کو کسی پروگرام میں جانا پڑے تو آپ فوراً جائیں۔ اللہ اس بات کا اتنا حقدار تو ہے نا یار، تو سونا لباس پہن کے اللہ کی بارگاہ میں آئے۔ مسجد اللہ کا گھر ہے حضرت، مسجد اللہ کا گھر ہے، آپ اللہ کے مہمان ہیں۔ تو بندہ کسی کے گھر مہمان جاتا ہے تو کس طرح بن کے جاتا ہے؟ جس طرح آپ اللہ کے مہمان بن کے آئیں، سونے اور خوبصورت لباس کے ساتھ ہیں۔ چوتھی ندا اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کی ترغیب دی۔ اے اللہ کے بندو، اس کائنات عالم میں ایک ایسی ہستی میں نے تمہاری امت میں مبعوث کی ہیں جس کا نام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نقش قدم پر قدم بقدم چلتے رہو گے، عزتیں پا جاؤ گے۔ حضور کے نقش قدم پر چلنے والا کبھی بے عزت نہیں ہوا، ذلیل نہیں ہوا۔ ہاں، ان کو ذلیل کرنے والے دنیا میں رسوا اور ذلیل ہو گئے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمے کا ذکر کیا۔ جنتی جو ہے نا جی، جب جنت میں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں جائیں گے۔ آج یہ مذاق اڑاتے ہیں نا جی، مولوی جی جنت چلے گئے تو اسی تو پھر آپ ہی چلے جانا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کل جنتی جب جنت میں جائیں گے نا، دین پر عمل کرنے والے، وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے ہاں بھائی سناؤ، تسی تے ساڈا مذاق اڑاندے سو، یہ جنت چلے گئے تو اسی تو پہلے ہونا ہے، ہن تسی جہنم وچ کیوں ٹر گئے ہو؟ تو وہ کہیں گے جی اللہ دا وعدہ برحق ہو گیا جی، جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تو پورا ہو گیا۔ پھر جہنمی کہیں گے یار چلو اب ہمیں کچھ کھانے کو دے دو۔ آج دنیا کے اندر جو امیر طبقہ ہے وہ ترساتا ہے غریب کو، آج غریب مانگتا ہے امیر سے کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ کل قیامت والے دن حضرت جنتیوں سے جہنمی مانگے گے ہمیں کچھ کھانے کو دے دو، تو وہ ان کو نہیں دیں گے۔ آج امیر غریب کو نہیں دیتا، کل جنتی جہنمی کو نہیں دے گا۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے جو یہاں پر ذکر فرمایا، اپنی قدرت کا ذکر فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے دیکھو میں نے آسمان کو اس طرح بلند کیا، بغیر کسی ستون کے اتنی بڑی چھت کوئی کھڑی کر سکتا ہے؟ وسیع و عریض اللہ نے عرش بچھایا۔ اور اللہ وحدہ لا شریک نے رات اور دن کا نظام، کیسا کمال یار، ارباں سال گزر گئے دن رات میں فرق نہیں آیا، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں آیا۔ میرا رب کہتا ہے دیکھنا میری نظام، یہ شمس و قمر، یہ چاند ستارے سورج، یہ میری قدرت کا کیسی، یہ ہوائیں، یہ بادل، زمین سے نکلنے والے نباتات، میری قدرت دیکھ۔ میں کہتا ہوں رب سونا ناب کمال کر رہا ہے۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے 5 قوموں کا ذکر کیا۔
قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، قوم شعیب، اور یہ جو تمام قوموں کا ذکر کیا نا، اللہ ارشاد فرما رہا ہے یہ تم سے زیادہ ترقی والی تھی۔ آج جن ترقیوں کے پر تم جو ہے نا جی شور مچا رہے ہو نا، ہم نے بڑی ترقی کر لی، بڑی ترقی، ہم ایڈوانس ہو گئے، یہ قومیں ایڈوانس تھی، لیکن نبی کی مخالفت کی تو کدھر گئے؟ آج ان کا قصہ بھی کوئی نہیں، کھنڈرات باقی ہے جناب، کھنڈرات کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، محبوب بے فکر رہو، آپ کے ساتھ جو جڑے گا ہم اس کو نجات دیں گے، جو محبوب آپ کے ساتھ نہیں جڑے گا وہ رسوا ہو جائیں گے، ان کے نام بھی نہیں رہیں گے قصوں کے اندر۔ آج جو حضور کے مخالف ہیں کہاں ہیں؟ ان کی اولادیں کہاں ہیں؟ ان کے تذکرے کہاں ہیں؟ کہیں پہ نہیں، لیکن میرے سونے نبی کا نام اسی طرح چمک رہا ہے۔ ہر روز ایک نعت گو ایک نئی نعت لکھتا ہے، سبحان اللہ یار، جو بھی حضور کا عاشق نعت لکھتا ہے کمال کر دیتا ہے۔ ہاں جی، پھر اللہ وحدہ لا شریک نے، ہم نے 9ویں پارے کی ابتدا کی تو اللہ تعالیٰ نے سرکش سردار اور شعیب علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ متکبر سرداروں نے شعیب علیہ السلام کو جلا وطنی کی دھمکی دی، اللہ پر جھوٹ بھی کہتے رہے اور اللہ سے سچا فیصلہ بھی طلب کرتے رہے۔ بالآخر نبی علیہ السلام کی حد درجہ مخالفت کی پاداش میں زلزلے کے عذاب سے انہیں نیست و نابود کر دیا گیا۔ جو بھی اللہ کے نبی کی مخالفت کرے گا زندگی میں کبھی پرسکون زندگی نہیں گزار سکتا، عذاب کا شکار ہوں گے ہی ہوں گے۔ آج ہم جو اس وقت تکلیف کا شکار ہیں نا جی، وہ صرف اور صرف یہی وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم آج ساری قوم پاکستانی تمام مسلمان حضور کے احکام پر عمل کرنا شروع کر دے، اللہ دیکھو زمین سے خزانے خود بخود اگل اگل کے سامنے آئیں گے سارے، اللہ خود آسمان سے اللہ رحمتوں کی بارش کرے گا۔ اور پھر اللہ وحدہ لا شریک نے ذکر کیا کہ کفران نعمت نہیں کرنا، بدعہدی، وعدہ خلافی اور کفران نعمت، اللہ کے بندے جو بھی یہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان بستیوں اور قریوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، مصیبتوں کا شکار کر دیتا ہے، اور پھر ایمان اپنے ساتھ زمین و آسمان کی برکتیں کھینچ کے لاتا ہے، جبکہ کفر وقت چاشت اور سیاہ رات کے عذاب کا سبب بنتا ہے۔ نئی قوم سابقہ عذاب یافتہ قوم سے عبرت کی بجائے اسی زمین پر قبضہ کر بیٹھتی ہے، حالانکہ ان کی آنکھوں کے سامنے کھنڈرات لمحے فکریہ دے رہے ہوتے ہیں۔ آج آپ اندازہ کریں جن علاقوں پر اللہ نے عذاب نازل کیا وہاں پر آج میوزیکل کنسرٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ تو میں نے عبرت کے لیے رکھا تھا، یہ میں نے عبرت کے لیے رکھا تھا، نہ کہ جا کے وہاں پر تم ناچ گانا کودنا شروع کر دو۔ ایک مقام پر آقا جی علیہ السلام ٹھہرے، پتہ لگا کہ یہاں پر عذاب نازل ہو، حضور نے فرمایا اٹھاؤ 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 اپنی سواریاں اٹھاؤ، چلو یہاں سے جلدی نکلو جلدی نکلو جلدی نکلو، یہاں پہ کوئی کھانا پینا نہیں، کچھ نہیں کرنا، یہاں سے نکلو، کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ وہ عذاب کے اثرات حضرت قیامت تک رہیں گے۔ یہ کھنڈرات جو پڑے ہوئے ہیں، جو قومیں تباہ ہوئی ہیں، یہ حضرت جی عبرت ہے، عبرت اور خوفناک چیزیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے آل فرعون کی آزمائشوں کا ذکر کیا۔ بنی اسرائیل کو ظلم کی غلامی سے بچانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام دربار فرعون میں معجزات باہرہ آیات قاہرہ کے ساتھ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا فرمایا، اژدہا، ہاں جی، اسات جو اژدہا بن جاتا تھا، دودھ کی رنگت والا ہاتھ آپ کا بن جاتا تھا، اس سے ایک نور کی لاٹ نکلتی تھی جو آسمانوں تک جاتی تھی۔ تیسری نشانی کہ ان لوگوں نے جب پھر مخالفت کی اللہ کے نبی کی، ان کو پھر پھلوں کی کمی اور قحط کے اندر اللہ نے مبتلا کیا، طوفانی سیلاب اور تعاون کی بیماری میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبتلا کیا۔ پھر ٹڈی دل اتنا آیا کہ آسمان سارا جو ہے وہ کور ہو گیا، سورج کور ہو گیا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس قوم کے اوپر جوؤں کا عذاب لایا جو ان کے جسموں، کپڑوں اور بستروں میں پھیل گئی، کھٹمل کہہ لیں، ہاں جی، کپڑوں کے ان کے خون بھی چوس گئی، ہر چیز۔ مینڈک کا عذاب ان کے اوپر آیا، وہ منہ بھی کھولتے تھے تو مینڈک گھس کے منہ میں چلا جاتا تھا، بات کرنا ان کے لیے دشوار ہو گیا، منہ بند رہتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ان کو فرمایا کہ یہ تمام کے تمام عذاب کے بعد بالآخر اللہ وحدہ لا شریک نے تمہیں اپنے نبی کے ساتھ سرفراز کیا، تم اس کے اوپر ایمان لائے، اللہ نے تمہیں ان عذابوں سے نجات عطا فرمائی، لیکن یہ قوم پھر اسی ڈگر پہ آ گئی، قوم پھر اسی ڈگر پہ آ گئی۔ مجرم صفت آدمی، مجرم فطرت کا آدمی کبھی اپنی فطرت کو نہیں بدلتا۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس میں بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ کیا، اعتکاف والوں کا ذکر کیا، قرب الہی کا ذکر کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 30 دن کا پہلے حکم فرمایا، پھر 10 دن اور بڑھا دیے۔ یہ قوم اللہ وحدہ لا شریک نے ایسی قوم یہ بنائی تھی
کہ جب یہ قوم آئی تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگی ہم نے ساری زندگی بت پرستی کی ہے، آپ ہمارے پاس ایک خدا کا تصور لے کے آئیں، ہم تو اتنے کتنے سو یہ اپنا ہندوستانی 3.5 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پوجتے، ہم تو اتنوں کو پوجتے رہے، آپ ہمارے لیے اللہ کی ایک مورتی کیوں نہیں بنا دیتے؟ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا شرکیہ بات کر رہے ہو؟ اللہ وجود جسم اور جسمانیات سے پاک ہے، میں اس کا وجود نہیں بنا سکتا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پھر آگے ذکر فرمایا رحمت الہی مومنوں اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کے لیے جو ایسے نبی کے پیروکار ہیں جو امی لقب تورات و انجیل میں مکتوبہ ذکر امر بالمعروف نہی عن المنکر پاکیزہ حلال خبیث کو حرام بار گراں سے سہولت دینے والے ایسے نبی پر ایمان، ان کی عزت توقیر، ان کی مدد اور اتباع نور قرآن والوں کے لیے فلاح ہے۔ سادہ لفظوں میں جو حضور کے راستے پہ چلے گا اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، آگے بھی کامیاب ہے۔ حضور کے نقش قدم پر چلنے والا کبھی ذلیل اور رسوا نہیں ہوا۔ عہد الست، یہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے، کبھی زندگی رات میں آپ کو بڑی تفصیل سے عرض کروں گا۔ جب اللہ ہمیں یاد کروا رہا ہے، یاد کر بندے، جب عالم ارواح میں تھا میں نے پوچھا تھا ہاں بھائی کون ہے تمہارا رب؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو ساروں نے کہا نہیں تھا، قالوا بلا، یا اللہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے جب اس وقت تم اقرار کر بیٹھے تھے دنیا میں آ کے کیوں بھول گئے ہو؟ یہاں پہ آ کے کیوں بھول گئے ہو؟ حضرت جی اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے کفار کے شکوک و شبہات کا جو وہ ذکر فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ عذاب نہیں آنے والا ہے جی، یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے علم غیب کو نہیں مانتے، یہ جنت کی جو خوشخبریاں نبی عطا فرماتے رہے یہ ان کو نہیں مانتے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ٹھہر دو، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، ذرا صبر کر جاؤ، ابھی اللہ تعالیٰ کا پھر دیکھو عذاب تمہارے اوپر کیسے آتا ہے، نہ مانو کوئی بات نہیں۔ حضرت آج سب سے بڑا المیہ مسلمان کے اوپر یہ ہے، مسلمان کو دین اور دینی تعلیمات سے دور کر دیا گیا۔ ہم یہ جب بھی کوئی بات ہوتی ہے نا جی، مولوی تو ہوندے ہی ہیں جنہیں، مولوی تو نہیں کر دینے، مولوی سارے ہی ہیں جو ہوندے۔ اللہ کے بندے کیا ہو گیا تمہیں؟ میں نے ایک دن اپنے والد گرامی سے پوچھا، میرے استاد بھی تھے، میں نے کہا ابا جی یہ بتائیں مولوی چور کیوں ہو گئے؟ فرمایا نہیں مولوی چور نہیں ہوئے، چوروں نے مولویوں کا روپ دھار لیا، چوروں نے مولویوں کو روپ۔ او بابا مولوی کل بھی مولوی تھا، مولوی آج بھی مولوی ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔